الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن أشرف فإنه آذى الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جب اس انسانیت پر احسان کرنے کا فیصلہ کیا اور نعمتوں سے مالا مال کرنے کا فیصلہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک نعمت عظمیٰ اس امت کو عطا فرما دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جب ہوئی تو دنیا کے اندر انقلابات شروع ہو گئے اور 1000 سال سے جلنے والا آتشدان بجھ گیا، کنگورے گر گئے، اور وہ بت جس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے اس میں سے آواز آئی: ولد النبی المنتظر الذي يخاطبه الحجر والشجر، کہ وہ نبی پیدا ہو گئے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا اور جن سے شجر اور پتھر بھی بات چیت کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے دستور کے مطابق جس پر بھی پیش کیے گئے تو اس نے یہ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا کہ یتیم ہیں، ان کی حق الخدمت کون دے گا. لیکن دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ یہ در یتیم ہیں، یتیم نہیں. دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ جو ان کی غلامی کرے گا وہی قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کا مالک ہوگا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کو کوئی بچہ نہیں ملا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا: واللہ لآخذن الی ذاک الیتیم، بخدا میں اس یتیم بچے کو ضرور لے کے جاؤں گی. عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ البرکہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس یتیم بچے میں ہمارے لیے برکتیں پیدا فرما دیں. دنیا نے انسانوں سے امید باندھی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب محمد سے امید باندھی، تو ان کا گود لینا تھا کہ دنیا نے دیکھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا. دنیا نے دیکھا کہ قحط سالی کے اندر بھی نعمتوں سے مالا مال نہ صرف حضرت حلیمہ سعدیہ ہو رہی ہیں، نہ صرف ان کے شوہر ہو رہے ہیں، نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہو رہے ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت سے منسوب جانور بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ انگوش بدندہ تھے. یہ کیسی ہستی ہے، یہ کیسا مولود مسعود ہے کہ جس کی پیشانی پر
14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کے بارے میں تم کیا پوچھتی ہو؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر زلیخا کے ملامت کرنے والی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھیں، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا پورا مظہر دیکھنے کے بجائے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین اطہر کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے کو کاٹنے کو ترجیح دیتی. لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بقطع القلوب علی الید، کہ زلیخا کی ملامت کرنے والی عورتیں اگر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی، ان کے صرف جبین اطہر کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھوں کے مقابلے میں اپنے کلیجے کو کاٹنے کو ترجیح دیتی. محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال اور حسن کردار کا پیکر تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی محمد تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی. کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے اور جب ان کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے تو اللہ کے عرش پہ ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی اولاد میں پیدا ہوں گے، اور اگر ان کی پیدائش مقصود نہ ہوتی تو اس کائنات کو بناتا ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ستائش کے لائق ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا حسن و جمال کے پیکر ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حمیدہ سے متصف ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے لیے ہر نبی نے خوشخبری سنائی ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو محمد ہوں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب اعلان ہوا تو دلائل کی بنیاد پر تو وہ چل نہیں سکے. ان کے سامنے ساری تدبیریں ہیچ ہو گئیں. اپنی فصاحت و بلاغت کے گھمنڈ کے اندر جو کھڑے تھے وہ بڑے بڑے پہاڑ سرنگوں ہو گئے. اللہ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم فصاحت و بلاغت سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو لے کے آ جاؤ. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ دلائل کی بنیاد پر، براہین کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکے، دلائل کی بنیاد پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ فیصلہ ہے وَلَن تَفْعَلُوا، تم مقابلہ کر ہی نہیں سکو گے. تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر اپنی آخرت برباد نہ کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو. تو وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے لگے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پر بہتان لگانے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگباری کرنے لگے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر ایسے ایسے عذاب کے پہاڑ توڑے کہ آسمان اور چرخ بری کانپ اٹھا، زمین تھر تھرا اٹھی. محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں گوارا کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑی سلطنت کے نمائندے نہیں تھے، وہ خالق کائنات کے سفیر تھے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی بڑے ملک کے نمائندے کو کوئی بے عزت کرے تو وہ ملک اپنے خلاف اعلان جنگ سمجھتا ہے.
تو خالق کائنات کے صغیر کے ساتھ کوئی بے عزتی کرے، بے حرمتی کرے، تو یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے۔ دنیا بھی کیسی عجیب ہو گئی کہ ایک حافظہ بچی، اس پہ یہ الزام لگا کر 86 سال کی قید سنا دی گئی کہ اس نے ہمارے ایک نمائندے پہ گن اٹھا لی تھی۔ وہ ظالم ہو گئی اور عراق کے مسلمانوں کو تباہ برباد کر دیا 7 سال، اور آج تک اس کے لیے دلائل ثابت نہیں کر سکے، صرف یہ کہہ کر اپنی کھسیاہٹ ہٹا کے نکل گئے کہ ہمیں غلط خبر ملی تھی۔ کیا وہ انسانوں کے جن کا خون بہایا گیا اس کا بدلہ ہو گیا؟ اور ایک لڑکی عافیہ صدیقی، اس پہ یہ الزام لگا دیا گیا کہ اس نے چونکہ ہمارے نمائندے پہ گن اٹھائی تھی لہذا 86 سال کے لیے وہ قید و بند کی صعوبت برداشت کرے۔ یہ تو انصاف کے مطابق کہتے ہیں، اور اللہ کے نمائندے کے خلاف کوئی بے حرمتی کرے، اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا جائے، تو کیا یہ انصاف ہے؟ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذیتیں برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ اذیتوں کی جب انتہا ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، وہاں پر بھی یہ لوگ اذیتوں سے باز نہ آئے، اور مسلمانوں پر ایسا دور بھی گزرا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شبہ ابی طالب کے اندر انتہائی مشقت کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ ایسا دور بھی گزرا ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو شہزادے تھے، جو لباس پہن کے نکلتے تو لوگ ان کو رش کی نگاہ سے دیکھتے، ان کے آگے بھی غلام، دائیں بھی غلام، پیچھے بھی غلام، بائیں بھی غلام، ان کا ایک پروٹوکول چلتا تھا، اور 200 درہم سے کم کی پوشاک پہنتے نہیں تھے۔ اسلام کی غلامی میں آئے اور مجاہدات کا زمانہ ہے، احد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اور جب شہید ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس ان کو کفن دینے کے لیے پوری چادر بھی میسر نہیں۔ مسلمانوں پہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ مسلمان دار ارقم کے اندر چھپے تھے، اور قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم نہایت مختصر جماعت تھے اور کمزور تھے، تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تم کو ہر وقت اس بات کا خوف لگا ہوا تھا کہ تمہیں کوئی اچک کے نہ لے جائے، فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا، اللہ نے اپنی مدد سے تمہاری تائید کی۔ مسلمانوں پہ ایسا وقت بھی گزرا کہ مسلمان سازشوں کے درمیان میں تھے، بظاہر ایسا لگتا تھا کہ جیسے زمین بھی دشمن ہو گئی، آسمان میں بھی دشمنی ہے، جو ظاہری نگاہ سے دیکھنے والے تھے، لیکن حقیقت کے اندر ایک جماعت کی تشکیل ہو رہی تھی جس کو بھٹی میں ڈال کے کندن بنایا جا رہا تھا، جس پر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے عملی تصویر پیش کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ یہ اتنی سی مختصر سی جماعت کہ جب اس جماعت کی مردم شماری کی گئی تو پہلی مردم شماری میں 500، دوسری مردم شماری میں 600، 700 اور تیسری مردم شماری میں 1500 پائے گئے۔ ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ پوری انسانی بستی کے اندر سے تم بہترین امت ہو، یعنی 1500 افراد کو پوری امت قرار دیا جا رہا ہے، اور پورے 1500 افراد کی جماعت کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنا ہے۔ تم دنیا کے اندر ایکٹر کی حیثیت سے نہیں آئے ہو، دنیا کے اندر فیکٹر کی حیثیت سے آئے۔ تمہیں دنیا کے اندر ایک دستور حیات دینا ہے،
تمہیں دنیا کے اندر ایک پیغام دینا ہے، تمہیں دنیا کے اندر امن کا پھریرا بلند کرنا ہے، تمہیں دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینا ہے، تمہیں دنیا کے اندر مساوات کی تعلیم دینی ہے، تمہیں دنیا کے اندر اخوت اور بھائی چارگی پھیلانی ہے، تمہیں دنیا کے اندر یہ بتلانا ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق ایک اللہ ہے۔ 1500 افراد کو اللہ رب العالمین اتنی بڑی ذمہ داری دے رہے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین اس کائنات کے نظام کو نہیں جانتے تھے؟ کیا اللہ رب العالمین اس کائنات میں بیٹھنے والے رومن امپائر اور پرشین امپائر کی طاقتوں کو نہیں جانتے تھے؟ اور اللہ رب العالمین اتنا بار گنا عطا فرما رہے تھے؟ یقیناً اللہ جانتے تھے اور یقیناً جانتے ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ جب یہ لوگ بھٹی میں پک کے کندن بن گئے، پھر دنیا کا نقشہ بدل دیا، اور دنیا کا نقشہ ایسا بدلا کہ وہ لوگ جو خون کے پیاسے تھے اور 40 سال تک نیام میں تلواریں نہیں جاتی تھی، وہ لوگ ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اور ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں کہ ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ وہ اس بات کو ترجیح دے رہے ہیں کہ میں بھوکا رہ جاؤں لیکن میرا بھائی پیٹ بھر لے۔ ایسا عظیم انقلاب برپا ہو گیا کہ جب اپنے بھائی کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے نکل رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھائی زخمی پڑے ہوئے ہیں اور پانی پکار رہے ہیں، تو وہ پانی لے کے اس کے قریب پہنچتے تو برابر سے آواز آتی ہے۔ تو اس نزع کی کیفیت کے اندر وہ بھائی اپنے پیاس کے مقابلے میں اپنے بھائی کی پیاس کو ترجیح دے رہا اور کہہ رہا ہے کہ اس کو پلا دو، برابر سے آواز آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کو پلا دو۔ وہاں پہنچتے تو اس کی روح قفس عنصری سے نکل جاتی ہے، دوسرے کے پاس پہنچتے تو ان کی روح بھی پرواز کر جاتی ہے، اپنے بھائی کے پاس پہنچتے تو وہ بھی پیاسے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سا انقلاب تھا؟ یہ پورے دماغ بدل گئے، تصورات بدل گئے، نظریات بدل گئے، حوصلے بدل گئے، فکریں بدل گئی اور جستجو بدل گئی۔ پھر دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج ان کے قدموں میں رون ڈالے گئے، اور دنیا نے وہ کچھ دیکھا کہ جس کو مورخ جب لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کا قلم رک جاتا ہے، اس کے ہاتھ پر تھرتھری طاری ہو جاتی ہے کہ یہ 10 سال کے عرصے کے اندر کتنا عظیم انقلاب برپا ہو گیا، کہ دنیا کی قائد بدل گئی، دنیا کی زبان بدل گئی، دنیا کے معاشرت بدل گئی، دنیا کے پیمانے بدل گئے، تو دنیا عدل و انصاف سے بھر گئی۔ یہ کیسا انقلاب آ گیا؟ یہ کوئی دنیا کے نمائندے نہیں تھے، اللہ کے نمائندے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت، یہ وہ جماعت ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ یہ بھی چنیدہ جماعت تھی، وہ بھی چنیدہ پیغمبر تھے، اور جو پیغام اور دستور لے کے آئے تھے وہ بھی چنیدہ دستور تھا۔ یہ بھی خاتم النبیین تھے، وہ بھی خاتم الکتاب لے کے آئے تھے اور خاتم الامت کے لیے لے کے آئے تھے۔ دنیا نے یہ سب کچھ دیکھا کہ جو شتر باندھ تھے وہ جہاں باندھ بن گئے، اور پھر دنیا نے ایک اور عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ عجیب و غریب منظر اس دنیا نے دیکھا کہ جو مسلمان سب کچھ تھے کچھ نہ رہے۔ کہ جنہوں نے ایسے افراد پیدا کیے تھے کہ جنہوں نے علوم کی بنیادیں رکھی، ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے فنون کی بنیادیں رکھی، جنہوں نے فلسفے کی قلب و جگر کے اندر شگاف ڈال کے اسلامی فلسفہ پیش کیا، جنہوں نے سائنس کی راہیں کھولی، جنہیں دنیا کے اندر ایجادات کے ایک نئے دروازے اور نئے راہیں دکھلائیں۔ یہ ساری باتیں 300 سالہ ہجرت کے بعد کی باتیں ہو رہی۔ آج ہم 1400 ساڑھے 1400 سال میں بیٹھے ہوئے۔ دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک ایک فرد
اپنی ذات میں انجمن تھا. دنیا نے ایسے ایسے منظر دیکھے اس مسلمانوں کے بارے میں کہ اس منظر کی منظر کشی کرتے ہوئے انسان کی آنکھیں تھرا جاتی کہ یہ کیسا انقلاب ہے، کیسا انقلاب ہے کہ ایسی قوم، ایسی ملت، ایسی امت جس کے پاس ابدی پیغام ہو، جس کا پیغمبر برحق پیغمبر ہو، جو نظام لے کے آیا ہو، اس نظام اور اس دستور، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہو، اور جس رسول نے جو کہا ہو وہ کر کے دکھایا ہو، اور جن چیزوں کی بشارت دی ہو وہ ہو چکی ہو، اور جن لوگوں کے بارے میں بتلایا ہو وہ چیز سامنے آ چکی ہو، اس مشاہدے کے باوجود وہ قوم غفلت میں پڑی ہوئی. دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا، اور دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ وہ خطے جو ایک ایک خطہ جس کے حصول کے لیے، جس کو امت نے حاصل کیا تھا اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے نظام کے لیے، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی زمین ہو زمین پر اسی کا قانون چلے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کائنات اللہ نے بنائی ہو، یہاں قانون کسی کا چلتا ہو؟ یہ انصاف کا تقاضا نہیں. جتنے ڈائیلاگ کر لیے جائیں، جتنے فلسفے پیش کر لیے جائیں، یہ کائنات اللہ کی ہے. عیسائی تم بھی مانتے ہو، یہودی تم بھی مانتے ہو، مجوسی تم بھی مانتے ہو، ہندو تم بھی مانتے ہو، اور سکھ تم بھی مانتے ہو. دنیا کی کون سی قوم ہے جو نہیں مانتی کہ اس کائنات کا خالق اللہ؟ جب اس کائنات کا خالق اللہ ہے تو تم اپنے انصاف سے بتلاؤ کہ کیا اس کائنات کے اندر اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی قانون چل سکتا ہے؟ کیا اس کائنات کے اندر اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی نظام ترقی دے سکتا ہے؟ کوئی سکون دے سکتا ہے؟ کوئی ترقی دے سکتا ہے؟ کوئی امن دے سکتا ہے؟ کوئی عزت دے سکتا ہے؟ کوئی بیلنس لائف دے سکتا ہے؟ کلا واللہ. تو دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ وہ لوگ جو شتر بان تھے، جو اونٹ کی مینگنیوں سے کھیلا کرتے تھے، وہ جہاں بان بن گئے، اور دنیا کو وہ نظام دے کے چلے گئے. کسی نے 10 سال کے اندر، کسی نے 6 سال کے اندر، کسی نے 14 سال کے اندر، کسی نے 13 سال کے اندر، کسی نے 7 سال کے اندر وہ نظام دیا کہ آج مغربی دنیا بہت سے نظاموں کے اندر انہی سے خوشہ نشین ہے، انہی سے استفادہ کر کے اپنے نظاموں کی بنیاد رکھ رہے ہیں. لیکن مسلمان اپنی میراث کو گنوا گئے. مسلمان بھول گئے کہ ہماری تاریخ کے اندر اندلس کا ہیبتناک واقعہ ہو چکا ہے. مسلمان بھول گئے کہ وہ لوگ جو آج ایثار و قربانی کی دعوت دیتے ہیں، وہ لوگ جو آج مساوات کی دعوت دیتے ہیں، وہ لوگ جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ جن کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں انسان اور جانوروں کے حقوق بیان کرتے ہوئے. ابھی کچھ عرصہ پہلے طرابلس کے اندر انہوں نے تاریخ کی وہ ہیبتناک ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا جس کا تصور کرتے ہوئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. مسلمان اپنی تاریخ سے غافل ہو گئے. مسلمان بھول گئے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیغام لے کے آئے تھے. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امت بپا کر کے گئے تھے. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام حسینوں سے زیادہ حسین تھے. آپ سوچئے کہ طرابلس میں ابھی اسی صدی جو صدی ختم ہوئی ہے، اس صدی کے اندر یہ واقعات گزرے ہیں جس کا یورپی مورخین نے اعتراف کیا ہے کہ وہاں پر 80,000 آدمیوں کو طرابلس کے میدان ریگستان کے اندر پھینک دیا گیا. نہ وہاں پانی نہ کھانا، جانور بھوک و پیاس سے مر گئے، عورتیں بچے ایریا رگڑ رگڑ کے مرتے رہے، اور جو جوان بچے ان کو زبردستی فوج میں بھرتی کرا دیا گیا. جو سرکردہ لوگ تھے ان کو رسیوں سے باندھ کے جہاز سے نیچے پٹک دیا گیا، ان پہ گولیاں برسا دی گئی، اور لاشیں کئی عرصے تک سمندر سے ملتی رہی جو مسلمانوں کی لاشیں تھیں. مسلمان یہ تاریخ بھول گئے. مسلمان بھول گئے کہ ان کی میراث قرطبہ کے کتب خانوں میں رکھی ہوئی تھی. آج دنیا نے جو ترقی کی ہے اس میراث سے ترقی کی.
مسلمان بھول گئے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، محمد بن قاسم نے کیا کیا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا تھا، نور الدین زنگی نے رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا تھا. یہ ساری تاریخ فراموش کر گئے. آج مسلمانوں کو انڈین ایکٹرز کی تاریخ یاد ہے، ان کے دلوں کے اندر ان کے لیے ہمدردی. محمد بن قاسم کو جانتا نہیں مسلمان بچہ، سلطان صلاح الدین ایوبی کو جانتا نہیں، ان کی خدمات کو جانتا نہیں. مسلمان اپنی روشن تاریخ سے غافل ہو گیا. پھر کس سے شکوہ کیا جائے جب گھر کے لوگ اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جائیں. جو محمد کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ اس غلامی کے فرائض سے غافل ہو جائیں. آج کسی بھی بچے سے ملاقات کیجئے، اس سے معلوم کر لیجئے کہ بازار کے اندر کتنی قسم کی کھانے کی چاکلیٹ آئی ہوئی ہیں، چپس آئے ہوئے ہیں، ایسے ایسے نام جس کو یاد کرنے کے لیے پوری ڈائریکٹری چاہیے، وہ نام بچوں کو یاد ہے. کتنی ٹیمیں ہیں دنیا کے اندر، وہ ان کو یاد ہیں. کتنے کھلاڑی اور کس ٹیم، کس ملک کے کس کھلاڑی کا کپتان کون ہے، اس کا فاسٹ بالر کون ہے، اس کا اسپنر کون ہے، اس کے بیٹسمین کون ہے، یہ سب یاد ہے اس کو. اس وقت دنیا کے اندر کہاں میچ ہو رہا ہے اس کو یہ یاد ہے، لیکن اس کو یاد نہیں ہے کہ زمین کا وہ خطہ کون سا ہے جہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا پھریرا بلند کیا، جہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، جہاں سعد بن ابی وقاص پہنچے، جہاں عبد الرحمن ابو عبیدۃ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. اس کو یہ معلوم نہیں کہ دنیا کے کتنی بڑے حصے کے اوپر اسلام کا پھریرا بلند کر کے گئے تھے. ہم کو غافل کر دیا، ہم کو سلا دیا، اور ہمارے دماغوں سے اسلام کی حقانیت مٹا دی گئی. ہم بلینک ہیں، جس کے نتیجے کے اندر جو بات بھی کہی جاتی ہے وہ روشن خیالی کے زمرے میں آ کر خوبصورت ایک بڑا طبقہ قبول کر لیتا ہے اور اسی زبان میں بولنے لگتا ہے. اگر ہم سوچیں کہ ہماری حالت کیا ہے، ایک مورخ لکھتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کی حالت اگر دیکھی جائے تو حالت دیکھ کے بالکل اس بوڑھے کی حالت کی طرح نظر آتی ہے کہ ایک بوڑھا جس کے جوان سال 12 بچے ہوں، نوجوان لڑکے کڑیل جوان، اور وہ باپ ان کو حسرت سے دیکھ رہا ہو اور پانی کا مطالبہ کر رہا ہو، لیکن کوئی بچہ ایک بوند اس کے حلق میں پانی ڈالنے کے لیے تیار نہ ہو. آج مسلمان ایسے کڑیل نوجوان ہیں، اتنی معدنیات سے مالا مال ہیں، اتنے وسائل سے مالا مال ہیں، اتنی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، اتنی چیزوں سے مالا مال ہے کہ جس کا تصور کرنا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی ریاست کے زمانے میں شاید ممکن نہ ہوتا. اتنی وسائل سے مالا مال ہیں، لیکن بالکل ایسے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امتیں تمہارے گرد جمع ہو جائیں گی جیسے کھانے والے ایک تھال کے گرد جمع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہر شخص اپنا حصہ لینے لگے گا اور اپنا حصے کا مطالبہ کرنے لگے گا. تو اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے تعجب سے پوچھا کہ جب ہم 1500 تھے تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا، کیا ہم مختصر ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، غثاء کغثاء السیل، تم لوگ بہت ہو گئے لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے اندر آنے والے خش و خاشاک کی طرح ہوگی. تو آج 1.5 ارب مسلمان ہیں، 57 ممالک مسلمانوں کے ہیں. کسی کی کیا مجال ہو سکتی تھی کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا؟ لیکن مسلمان غافل ہیں. مسلمانوں میں ایک اتنا بڑا طبقہ ہے جو کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتا. مسلمانوں کے اندر اتنا بڑا طبقہ ہے جو کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں جانتا.
مسلمانوں میں اتنا بڑا طبقہ ہے کہ جس کو اسلام اور کلمہ میراث کے اندر ملا ہوا ہے، جیسے کہ کچرا مل جاتا ہے، کسی آدمی کے مرنے پہ اس کی اولاد کو کچرا مل جاتا ہے، اس کو کچرے کی اہمیت نہیں ہوتی، ان کی نگاہ کے اندر شاید کچرے کی اہمیت ہو کہ کباڑی اس کو خریدے گا، کلمے کی اہمیت نہیں۔ مسلمانوں کے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرماتا ہے۔ مسلمان کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا چیز۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام صرف ایک پرائیویٹ مذہب ہے جس کا تعلق نماز روزے سے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر اتنی بات ہوتی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، سیرت طیبہ اتنے مجاہدات سے نہ بھری ہوئی ہوتی، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی نہ ہوتی، پھر غزوات کے باب کتاب المغازی بخاری اور مسلم میں موجود نہ ہوتے۔ اسلام ایک پورے دستور حیات ہے، ایک پورا نظام ہے۔ جب ہم اپنے مقصد سے غافل ہو گئے، اپنی ذمہ داری سے غافل ہو گئے، تو ہر ایک کو جرأت ہونے لگی کہ پہلے اسلام کے لیے مختلف تدبیریں کی گئیں، مختلف شگوفے چھوڑے گئے، اسلام کی حدود کے اوپر غدغن کیا گیا، اسلام کے دستوروں کے اوپر غدغن کیا گیا، اور وہ منہ شگافیاں کی گئی کہ اسلام عورتوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے، اسلام ہیومن رائٹس نہیں دیتا، اسلام فلاں چیز نہیں کرتا۔ تو وہ لوگ جو نام کے مسلمان تھے، وہ لوگ جو جن کو میراث میں اسلام ملا تھا، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرماتے ہیں، ان کے اندر احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی روشن تاریخ سے واقف نہیں ہے، چونکہ وہ اپنے روشن قرآن سے واقف نہیں ہے، چونکہ وہ روشن ضمیر نہیں ہے، چونکہ وہ روشن قلب نہیں ہے، وہ روشن آنکھ نہیں ہے، روشن سمع نہیں ہے، روشن بصیرت نہیں ہے، روشن زبان نہیں ہے، تو وہ روشن خیالی کے بالکل کھوکھلے نعرے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سارے حالات ہو رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے گھروں کے اندر سے احکامات کے جنازے نکل رہے ہیں۔ مسلمان کی بیٹیاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بیٹیوں کے اوپر آنچل رکھا تھا، ان کو حیا کا لباس دیا تھا، ان کو شرم کا لباس دیا تھا، ان کو پاکدامنی سکھلائی تھی، ان کو خودداری سکھلائی تھی، ان کی اندر غیرت پیدا کی تھی، ان کو بہترین ماں بنانے کی ذمہ داری دی تھی، ان کو یہ بتلایا تھا کہ دیکھو تم اگر اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہو گے تو تمہاری گودوں کے اندر محمد بن قاسم پلیں گے، تمہاری گودوں کے اندر خالد بن ولید پلیں گے، تمہاری گودوں میں ابو عبیدہ بن الجراح پلیں گے، تمہاری گودوں میں صلاح الدین ایوبی جنیں گے، تمہاری گودوں کے اندر نور الدین زنگی پیدا ہوں گے، تمہاری گودوں کے اندر وہ تابناک افراد پیدا ہوں گے جن کو کبھی حسین احمد بدری کہنا پڑے گا، جن کو کبھی محمد بن قاسم کہنا پڑے گا، جن کو کبھی قاسم نانوتری کہنا پڑے گا، جن کو کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی کہنا پڑے گا، جن کو کبھی ابو داؤد کہنا پڑے گا، جن کو امام ترمذی کہنا پڑے گا، جن کو امام نسائی کہنا پڑے گا، جن کو امام بخاری کہنا پڑے گا، جن کو ابن رازی کہنا پڑے گا، جن کو امام غزالی کہنا پڑے گا۔ ارے کون سی شخصیت ہے، کتنی بڑی فہرست ہے، تمہاری تاریخ روشن ہے اس سے۔ لیکن مسلمانوں تم غافل ہو گئے، اپنی روشن تاریخ کو بھلا دیا، تم سمجھنے لگے کہ مسلمان کا چہرہ مسخ شدہ ہے، تم سمجھنے لگے مسلمان کا کلچر مسخ شدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندوانہ لڑکیوں کے لباس پہنانا اپنی بچیوں کو فخر محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عریانی اور فحاشی بےغیرتی معمولی بات ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ رقص و سرور کی محفلیں جمنے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں سے قرآن کے زمزمے نکل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح شام غیرت کا خون ہوتا رہتا ہے۔
یہی وجہ ہے حمیت ایمانی ختم ہو گئی، غیرت ایمانی ختم ہو گئی۔ وہ مائیں جو اپنی گودوں کے اندر قرآن پڑھ پڑھ کے سناتی تھی کہ جب بچہ بڑا ہوتا تھا تو آدھے قرآن کا حافظ ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مائیں جو اپنی گودوں کے اندر اپنے بچوں کو پالتی تھیں تو ان کو سورہ یاسین یاد ہوتی، سورہ کہف یاد ہوتی، آج وہ ساری مائیں بنجر ہو گئی۔ یہ سارے واقعات حادثاتی نہیں ہیں۔ مسلمان اپنی تاریخ کو بھول جاتا ہے، مسلمان اپنے نظام زندگی کو بھول جاتا ہے، مسلمان پلاننگ نہیں کرتا۔ لیکن یاد رکھیے جن لوگوں نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں علم بغاوت بلند کیا تھا اور انہوں نے اوتاس میں جنگ کی تھی، احزاب میں جنگ کی تھی، خندق میں جنگ کی تھی، اور انہوں نے جہاں جہاں جنگ کی تھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ جو لوگ خیبر سے نکالا تھا وہ پلاننگ کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کو پیغام دے کے جاتے ہیں، اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں، اپنا نظام تعلیم بناتے ہیں، اپنا نظام زندگی بناتے ہیں، اپنے میڈیا کا پروگرام بناتے ہیں۔ ہر پروگرام کے پیچھے ان کا پس منظر ہوتا ہے، ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ مسلمان بھیڑ چال کی طرح چلا جا رہا ہے، سمجھتا ہے کہ تفریح کی چیزیں۔ انڈیا کا کوئی پروگرام، کوئی فلم بغیر آئیڈیا کی نہیں بنتی، مغرب کا کوئی پروگرام بغیر آئیڈیا کے نہیں بنتا، کوئی خبر بغیر آئیڈیا کے نشر نہیں ہوتی، کوئی رسالہ بغیر آئیڈیا کے نہیں بنتا۔ ذہن سازی کی جاتی ہے، اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، نسلوں کو تیار کیا جاتا ہے، 100 سال بعد ان سے نتیجہ جو لینا ہے اس کی آبزرویشن کی جاتی ہے، اور چیک کیا جاتا ہے کہ ہم اس کے اندر کتنے کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ ایک محاذ سے جنگ کرتے ہیں، یہ دنیا کے اندر جب جنگ کرتے ہیں تو کلچر کی بھی جنگ ہوتی ہے، صحافت کی بھی جنگ ہوتی ہے، تعلیم کی بھی جنگ ہوتی ہے، نظریات کی بھی جنگ ہوتی ہے، میدانوں میں بھی جنگ ہوتی ہے، ذرائع ابلاغ کی بھی جنگ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر یہ بات کی جائے کہ آسیہ نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو کہا جاتا ہے معاف کر دیا جائے، صدر صاحب معاف کر دیں۔ قرآن میں اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہے۔ یہ مسلمان معاشرے کے اندر مسلمانوں کی سیٹوں پر کامیاب ہونے والے وہ لوگ جو اسلام کے حقوق کا اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کے لیے مقرر کیے گئے ان کے منہ سے جاری ہو جاتا ہے، اور ایسا کہتے ہیں جیسے قرآن پڑھا ہوا ہے، ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم چونکہ بغیر مقصد کے جی رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی ایم نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، حتیٰ کہ تعلیم جس سے قوموں کے دماغ بنتے تھے، قومیں تیار ہوتی تھیں، وہ تعلیم بھی کسب معاش کا ذریعہ بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس تعلیم کے اندر اگر اسلامی علوم کی بات کی جائے تو عقل میں آتی نہیں، زاویہ نگاہ بدل چکا ہے۔ اسلامی علوم سے چونکہ بظاہر لگتا ہے کہ کچھ کمانے کے لیے ملے گا نہیں، ہم یہ بھول گئے کہ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو اس لیے باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگوں کو میراث میں اسلام ملا ہوا ہے، یا گھر کے باپ کے مرنے پر جس طرح کسی آدمی کو کوڑا کرکٹ میراث میں ملتا ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر ان کی نگاہ کے اندر یہ کلمہ طیبہ ہے جو میراث میں ملا ہے۔ اپنے مسلمان ہونے پر شرم محسوس کرتے ہیں اور نجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہم فنڈامنٹلسٹ مسلمان نہیں، تو پھر کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے؟ یہ بات یاد رکھنے کی ہے تاکہ کوئی اپنی چرب زبانی سے آپ کو متاثر نہ کر سکے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے اکابرین علماء اکرام نے اس پہ بڑی قربانیاں دی ہیں اور اس کو آئین کا حصہ بنایا، اور آئین کا حصہ بنانے کے لیے پورے دلائل دیے گئے، پورے دلائل کے بعد، پوری تفصیلات کے بعد، پوری جرح قدح کے بعد اس کو آئین کا حصہ بنایا گیا۔
تو ریکارڈ کے لیے وہ لوگ جو ریکارڈ پڑھ سکتے ہیں، دستور پڑھ سکتے ہیں، آئین پڑھ سکتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ آئین پڑھ لیں جا کے. لیکن ہم سب طالب علموں کے لیے قرآن کریم میں سورہ احزاب میں موجود ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا وہ پھٹکار زدہ ہے، جہاں پر بھی بھاگ کے جائے گا پکڑا جائے گا. قتلوا تقتیلا، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا، یہاں پر باب تفعیل کے صیغہ لے کے آئے ہیں، قتلوا تقتیلا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کسی مولوی کے الفاظ نہیں. اس کو نوٹ فرما لیجئے. اگر کسی کو غلط فہمی ہے وہ اپنی غلط فہمی دور کر لے، یہ انصاف کا تقاضا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح سمجھی. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، جب کعب بن اشرف کی گستاخیاں انتہا کو پہنچ گئیں، بخاری شریف کی روایت ہے، صریح روایت ہے، جا کے بخاری شریف میں دیکھ لیجئے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لکعب بن اشرف، کہ کون ہے جو اب کعب بن اشرف کو سمجھے، فإنه آذى الله ورسوله، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، اور پھر وہ جہنم واصل کیا گیا. اور ایسے لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. اور پھر مزید اگر روشن خیالی سے دیکھنا ہے تو آئیے ہم چلتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، غلاف کعبہ سے چپٹا ہوا ابن اختل، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم فرمایا. بیت اللہ کے اندر لڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ابن اختل گستاخ رسول تھا، اس کو بیت اللہ کی غلاف کعبہ سے چمٹے ہوئے شخص کو قتل کرنے کا حکم فرمایا. طلیحہ کی تاریخ پڑھیے جا کے، مسیلمہ ابن کذاب کے مارکے دیکھیے جا کے. آپ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سمجھتے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں، خلفائے راشدین زیادہ سمجھتے ہیں. پوری تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اپنا ریکارڈ درست کیجئے. اور وہ کالک جو آپ کسی کے منہ پہ ملنا چاہتے ہیں، اس وقت سے ڈریے کہ حشر کے میدان میں وہ کالک آپ کے منہ پہ لگ جائے. یہ ہمدردی کا تقاضا ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، کہ اگر لوگ مسلمانوں سے کسی کا معاہدہ ہو، مسلمان سلطنت سے کسی کا معاہدہ ہو، وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرے، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کے اندر طعن و تشنیع کرنے لگے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے. یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کائنات کا خالق وہی ہے، اور اس کا نظام ہی اس لائق ہے کہ دنیا میں چل سکے. یہ کسی مولوی کا فرمان نہیں. اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی آدمی توہین رسالت کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے تو عبداللہ بن ابی سرح کا واقعہ پڑھ لے، کہ جس کے اندر صراحت کے ساتھ کہا گیا کہ اس کو معاف کرنے کا حق کسی کو نہیں. یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ رسول اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ کے معاملے میں، رسول کے معاملے میں کوئی اقتدار نہیں چلتا. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ حالات جو رونما ہو رہے ہیں، ابھی بھی اگر ہم بیدار ہو گئے اور ہم جس طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ امت نے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے اور فروعی مسائل کو بھول کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ایک ہی مجنونہ جذبہ ہے کہ ہم محمد کے غلام ہیں اور محمد کی غلامی میں ہم اپنی گردن کٹا دیں گے. تو اگر کسی نے یہ کوشش کی کہ امت میں توڑ کی تو وہ اپنی ان اندھی آنکھوں سے دیکھ لے کہ محمد کی محبت میں اور محمد کے پرچم تلے سب ایک ہیں. اور اسی طرح اگر ہم ایک رہے تو وہ وقت دور نہیں کہ سارے بر صغیر پاکستان ہوگا، اور پوری جس طریقے سے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک مسلمانوں نے تہائی دنیا پہ حکومت کی، آدھی دنیا پہ حکومت کی. وہ وقت دور نہیں، چونکہ دنیا کے پاس نظام ختم ہو چکا ہے،
یہ میں پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں، دنیا کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، نہ نظام حکومت ہے، نہ نظام امن ہے، نہ نظام معاشرت ہے، نہ نظام اخلاق ہے، کوئی نظام نہیں ہے۔ قسم خدا کی اس دنیا کے اندر اگر کام کرنے کا وقت ہے تو وہ کام کرنے کا وقت یہی ہے کہ امت کو بتلا دو، ساری امت کو بتلا دو کہ تمہیں امن چاہیے تو اسلام میں آؤ، اسلامی حکومت کے اندر آؤ۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اسلام میں آؤ، اگر تمہیں ترقی چاہیے اسلام میں آؤ، اگر تمہیں عدالت چاہیے اسلام میں آؤ، اگر معاشرت چاہیے اسلام میں آؤ، معاملات چاہیے اسلام میں آؤ۔ اپنے اندر سے احساس کمتری ختم کر لیجئے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا، اور اس کے تشریح کرنے والے غلام قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اور اس کے ناموس پر گردن کٹانے والے غلام قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور یہ پورا مجمع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ آسیہ جو کہ گستاخ رسول ہے اور اس کے اوپر تمام آئینی تقاضے پورے کیے جا چکے ہیں، دلائل پورے ہو چکے ہیں، تمام چیزیں پوری ہو چکی ہیں، اور عدالت نے پورے ہوش و حواس میں فیصلہ کیا ہے اور پوری دلائل سننے کے بعد فیصلہ کیا ہے، تو یہ پورا مجمع محمد کے غلام مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور آسیہ کو پھانسی دی جائے۔ کیا آپ اس کے تیار ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ پوری حکومت کے نمائندے دیکھ لیں کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں، نوٹ کر لیں کہ امت کے غلام، محمد کے غلام مطالبہ کر رہے ہیں کہ گستاخ رسول کو سر عام پھانسی دی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کے اندر کوئی محمد کا غلام برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین ہماری آواز ان ایوانوں تک پہنچا دے، اور سیاسی بصیرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ محمد کی غلامی کا لبادہ اوڑھ لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے علماء عالمی مجلس تحفظ قدم نبوت کے جو پروگرام ہیں اس پروگرام کے مطابق جو کام ہو رہا ہے اس کے اندر بھرپور حصہ لیجئے، اور یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ایشو ہے، یہ ایمان کا ایشو ہے۔ اب ہم کو ہے کہ ہم مسلمان بن کے جینا چاہتے ہیں یا قادیانی اور مرتد ہو کے جینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔